اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سب کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ببرکت ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ان میں سے ایک سنتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے کہ کتنی بار؟ صرف 50 بار، صرف 50 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ملے گی کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو ہمارے گناہ گاروں کے ہاتھوں کے ساتھ ملائیں۔ تو پیار پیارے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں۔ جتنی ہی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ہوں گی تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گی۔ کوئی ہمارے کام اٹکے ہوئے ہوں گے، رکے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ اور جو ہماری گھریلو مصیبتیں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ تو پیار پیارے اسلام بھائیو، درود پاک کے حوالے سے کثیر احادیث کریمہ ہیں کہ جس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے اور درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ ہم ایک آدھ فضیلت مزید سن کے پھر اس کی وعیدیں سنتے ہیں، پھر اس کے متعلق کچھ واقعات سنیں گے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، درود پاک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے بری ہے، جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی یہ ہم سب کو پتہ ہے، بس 5 سے 10 منٹ۔ تو یہ بھی ہم اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں۔ اس کی فضیلت کمال ہے، توجہ کیجیے، انتہائی کمال فضیلت اس کی۔ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں کہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں، کہاں؟ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، کیوں نہ ہم یہ فضیلت حاصل کریں کہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں۔ تو ماشاءاللہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا، اس کو اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا، دنیا میں یعنی ہماری زندگی کے اندر جنت میں ہم اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اب ہم وعیدیں سنتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پھر فرمایا کہ جب میرا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک یعنی جس نے درود پاک نہ پڑھا تو وہ کنجوس ترین آدمی یعنی وہ بخیل ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہمیں ان وعیدوں سے بچنا ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، آپ کا مبارک نام لیا جائے تو ہم کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ بخشش کا ذریعہ۔ ہم نے درود پاک کے متعلق اس کی فضیلتیں بھی سنی، اس کی وعیدیں بھی سنی۔ اب درود پاک کے متعلق کچھ واقعات سنتے ہیں جو بزرگوں سے پیش آئے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر روانہ ہوا اور جب ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو کیا ہوا کہ وہاں پر نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ اب نماز فجر کا وقت ہو گیا تو وضو کرنا تھا نماز کے لیے۔
اب پانی کی تلاش شروع کی، ایک کنواں نظر آیا۔ اب دیکھا کہ کنواں ہے تو صحیح، لیکن پانی نکالنے کے لیے رسی بھی نہیں ہے اور ڈول بھی نہیں ہے، یعنی جس سے پانی نکالنا ہے نہ تو رسی ہے کنویں کے پاس اور نہ ہی ڈول ہے۔ تو اب میں پریشانی میں تھا، کب کروں تو کیا کروں، نماز بھی جو ہے نا اس کا وقت جا رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قریب میں دیکھا ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو ایک بچی اس سے نمودار ہوئی اور بچی نے کہا کہ بابا جی آپ کون ہیں اور کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وضو کرنا ہے، تو کنویں میں پانی تو ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ اب پانی کیسے نکالوں، وضو کرنا ہے پھر نماز پڑھنی۔ تو بچی نے فرمایا آپ ہیں کون، بتائیے تو صحیح آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرا نام سلیمان جزولی ہے۔ تو بچی نے بڑا کمال جواب دیا، بچی نے کہا کہ اچھا آپ وہی سلمان جزولی ہیں کہ جن کی شہرت کے یعنی مشہور ہونے کے چرچے ہر جگہ پہ جو ہے نا عام ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ جو سلیمان جزولی ہے وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ تو اتنی بات کہی بچی نے اور وہ کنویں کے پاس گئی اور کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈال دیا اور جیسے ہی تھوک ڈالا تو پانی فوراً کناروں پر آ گیا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے نماز ادا کی بزرگوں نے۔ جب نماز ادا کی پھر فوراً بچی کے پاس گئے اور پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کمال کہاں سے حاصل کیا کہ تمہاری تھوک میں اتنی برکت کہ کنویں میں تم نے تھوکا اور وہ پانی فوراً کناروں پر آ گیا، تو یہ تمہیں برکت کہاں سے ملی، یہ بتا مجھے۔ اب کیا ہوا؟ بچے نے کہا بابا جی میں اور کوئی خاص وظیفہ نہیں کرتی، کوئی اور کام نہیں کرتی، کوئی کسی قسم کا ایسی خاص چیز ہو جس کی وجہ سے میری زبان میں یہ فضیلت آئی ہے تو نہیں، بس ایک چیز ہے جو میں کرتی ہوں، وہ کیا ہے کہ میں اسی زبان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتی ہوں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے میری زبان میں یہ برکت دی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائی، بزرگوں نے فرمایا کبھی سے نیت کی کہ میں انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب لکھوں گا۔ تو آپ نے درود پاک کی فضیلت کے متعلق دلائل الخیرات نامی ایک کتاب درود پاک کی فضیلت پر تحریر فرمائی۔ تو کتنا پیارا واقعہ ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ اس بچی کا درود پاک پڑھنا اور اس کا کنویں میں تھونکنا اور کنویں میں تھونکنے کی وجہ سے پانی کا اوپر آنا، تو دیکھیے یہ بہت کمال کی بات ہے اور درود پاک کی برکت سے یہ نصیب ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی معاملات زندگی میں شامل کرنے، درود و سلام کی عادت بنا لیں، تو ہمارے جو دنیاوی کام ہیں، دنیاوی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گے، ہماری جو قبر ہے انشاءاللہ اس کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور جو ہماری آخرت ہے انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ پیارے اسلام بھائیو درود پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو، کیونکہ اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ببرکت ذات پر درود و سلام بھیجو۔ تو اب اس کے متعلق علماء چند نقطے بیان کرتے ہیں، چند نقطے کیا ہیں اس کو ہم سنتے ہیں۔ چند نقطے کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی آیت کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں کسی کے بارے میں یہ ارشاد نہیں ہوا کہ یہ ہم بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو، یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادت ہم بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو، ایسا نہیں۔ نہ نماز کے متعلق فرمایا، نہ زکوٰۃ کے متعلق، نہ روزے کے متعلق، یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہم بھی کرتے ہیں اور
تم بھی کرو۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم بھی یہ عبادت کر ہم بھی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ترغیب جو دلائی گئی ہمیں، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنی زندگی میں کے معمولات میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں کیا ہوں گی؟ نصیب ہوں گی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہم اپنے اس بیان کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے۔ ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے دن کا چوتھائی حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کروں گا، اور جو باقی ہے وہ دیگر وظائف اور اپنے معاملات۔ تو فرمایا اگر اس سے بڑھاؤ گے نا، اگر زیادہ دیر پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنے دن کا آدھا حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا اور آدھا حصہ اپنے معاملات وغیرہ میں۔ تو فرمایا اگر بڑھاؤ گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے دن کے 3 حصے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کروں گا اور 1 حصے میں اپنے معاملات۔ تو پھر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے بڑھاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر! یار دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پورے دن کے جو اوقات بیان کیے صحابی نے کہ اتنے حصے میں پڑھوں گا، تو حضور نے فرمایا اگر اس سے بڑھاؤ گے تو کس کا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس جتنا وقت میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے پر لگا دوں۔ اب دیکھیے صحابہ کا عشق، صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ حضور نوازنے پر آ رہے ہیں، تو صحابہ بھی اپنے دامنوں کو پھیلا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے ہم نے خالی نہیں موڑا جائے گا، ہمیں خالی نہیں موڑا جائے گا۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے اور اپنے دامنوں کو خالی لے کے جاتے اور بھر کے لوٹتے۔ تو جب صحابی نے یہ عرض کی کہ حضور میں اپنے دن کا مکمل وقت تمام حصے جو ہے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے پر ہی لگاؤں گا، یعنی پورے دن میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے جتنے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں، تیری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ درود پاک کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو دیکھیے کتنی پیاری فضیلت ہے کہ درود پاک کی برکت سے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور جو اخروی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، درود پاک کی ہم نے فضیلتیں سنی، وعیدیں سنی، اس کے متعلق واقعات سنے، تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، اس سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کو اپنی عادات زندگی میں شامل کر لیں گے تو اس کی برکات ہمیں کیا ہوں گی؟ نصیب ہوں گی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، کسی چیز کے بارے میں ترغیب دلانے کے لیے اس کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ تو ہم ایک اور فضیلت سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح اور شام تین مرتبہ درود پاک پڑھا، صبح بھی 3، شام بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک پر حق ہے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری برکت ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا 3 بار درود پاک پڑھنے پر۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اب اس میں کتنے سیکنڈ لگے؟ شاید 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوئے۔ تو
یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اس دن کے اور اس رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیں۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم اپنے اس بیان میں درود پاک کے متعلق کافی کچھ سنا، اور یہ ہے کہ ہم درود پاک کو جب اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک آخری فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے کہ جو جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو گناہوں کے معاف ہونے کا معاملہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بھی کسی غنیمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے بعد میں کیا ہو جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم چھوٹے گناہوں سے بچیں گے، چھوٹے گناہوں سے توبہ کریں گے، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اللہ کی رحمت سے بڑے گناہوں سے ہم بچنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بیان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکات سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، قبر بھی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔